إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، نفاق یا منافقت یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سب کا ذکر کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دنیا میں ہوتا کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہودیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ میں کیا، المغضوب، جن لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، صرف ایک لفظ میں یہودیوں کا بتایا شروع میں، آگے تفصیلات اپنی جگہ پہ آتی ہیں۔ ایک اجمالی سا تعارف، پھر عیسائیوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ میں کرایا، الضالین، جسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 آیات سورہ بقرہ کی اگلی 2 آیات میں اہل ایمان کے ذکر خیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھ لیں، یہودیوں کے لیے ایک لفظ، عیسائیوں کے لیے ایک لفظ، اہل ایمان کے لیے 3 آیتیں، اور جو تمام کافر ہیں ان کے علاوہ ان کے لیے 2 آیتیں۔ یہ یہودی، عیسائی، دیگر کافر، مشرکین، یہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ایمان، اہل ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے منافقت اور نفاق کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک لفظ میں نہیں، 2 یا 3 آیتوں میں نہیں، ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد 13 آیتوں کے اندر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ بھائیوں، نفاق کی یا منافقت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے نفاق اکبر، بڑا منافقت، بڑی منافقت، بڑا نفاق، جسے ہم نفاق اعتقادی کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں ٹڈو ہی گندا ہوئے۔
کہ بندے کے دل کے اندر اسلام کی نفرت، مسلمانوں کی نفرت ہے، کہتا مسلمان ہے، عیدیں بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بکواس نہ کرتا ہو یا ان کے خلاف مصیبتیں اور مشکلات نہ کھڑی کرتا ہو۔ یہ اعتقادی منافق ہے، دلی منافق ہے، جس کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی نفرت ہے، اور اس کے شب و روز اسی سوچ میں گزرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مشکلات کیسے پیدا کرنی ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین ہے فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہے، پکے جہنمی، دائمی جہنمی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز جنازہ پڑھانے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا گیا تھا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ منافقین تھے، اور یہی وہ نفاق تھا جس کے بارے میں صحابہ کو ڈر رہتا تھا کہیں ہم یہ تو نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان کے کان میں بتا دیا تھا، حذیفہ فلانا منافق، فلانا منافق، فلانا منافق، لیکن حذیفہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ عمر فاروق بار بار پوچھتے، حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں؟ حذیفہ نے کہا نہیں، ولا ازکی بعدک احدا، امیر المومنین آپ ہرگز وہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو بتا دیا، میں نے کسی کو بتانا کوئی نہیں۔ یہاں تو لائن لگ جانی ہے پوچھنے والی، پھر پردے نہیں رہنے۔ صحابہ اکرام دیکھا کرتے، کسی کا مدینے میں انتقال ہوتا، اگر حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے، صحابہ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو صحابہ بھی نہیں پڑھا کرتے۔ موجودہ دور کے اندر لبرل، سیکولر، ملحد، بے دین حکمران، مدارس اور اہل مدارس دین اور اہل دین کے خلاف بکواس کرنے والے وہ اس صف کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کالم نگار ہوں، ٹیبل ٹاک کریں، ٹی وی پہ پروگرام کریں، میں پورے وثوق، یقین، ایمان، یقین اور اعتبار سے کہتا ہوں یہ عبداللہ بن ابی ہی کی نسل کے کارندے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو کسی اور مہینے کا چاند نظر نہیں آتا، اور کبھی آپ نے شوال کے چاند میں شور دیکھا وہی دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور مہینے کے چاند میں شور دیکھا، محرم کا چاند نکلتا ہے کبھی شور ہے، ربیع الاول کا چاند ہے کبھی شور ہے، ربیع الاخر کا چاند ہے کبھی شور ہے، سفر، ذوالقعدہ وغیرہ کتنے مہینے آتے ہیں، اور چاند کا سیاپہ اسی مہینوں میں کرنا ہوتا ہے جب عید بڑی آتی ہے یا چھوٹی آتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بدبخت اور بدمعاش ہیں، یہ گھنڈے ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اسلام اور اہل اسلام کی نفرت ہے، اور وہ دینیات، ان چیزوں کو ہمارے لیے مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے معاملے کے اندر نرمیاں دکھاتے ہیں، خاتم النبیین کے لفظ حذف کرتے ہیں، یہ آج کل کے لوگ ہیں۔ اور دوسری قسم منافقت کی، وہ بندہ جو چھوٹا نفاق ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی، عملی منافقت کا شکار ہے۔ یہ بندہ مسلمان ہی ہے لیکن کمزور مسلمان ہے، نکما مسلمان ہے، اگر زیادہ سخت الفاظ میں کہا جائے تو فاسق و فاجر مسلمان ہے۔ یہ مسلمان ہی، یہ کسی بھی شکل سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ علامتیں ذکر کی ہیں، احادیث کے اندر ہے، قرآن کریم کی آیات میں ہے۔ ان تین چیزوں کا ذکر میں صرف کروں گا، میری کوشش ہوگی بات وقت پہ ختم ہو، وقت ہمارا 10 منٹ تھوڑا ہو گیا، معذرت کے ساتھ، اگر اوپر ہو جائے تو معاف کر دیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں، کسی کو نامزد کر کے منافق نہیں کہا جا سکتا، یہ کام چھوڑ دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پکے ٹھکے منافق تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا، بعض کا نہیں پتا تھا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مدینہ میں بے شمار منافق ہے، پیغمبر آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ 300 تو وہ لوگ تھے جو میدان احد سے واپس آ گئے تھے، عبداللہ بن ابی کا صرف ایک نام آتا ہے بس۔ جب ایک اعتقادی منافق کا نام لے کر اسے رسوا کرنا مناسب نہیں،
تو جس کے اندر چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں اس کا نام نہیں لینا چاہیے، نامزد نہیں کرنا کسی کو یہ بندہ منافق ہے، یہ تو پکا ہی منافق ہو گیا۔ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، مطلق طور پر کہیں کسی کو معین نہیں کرنا، کسی کو نامزد نہیں کرنا، نامینیٹ نہیں کرنا کسی کو، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس سے گریز کریں۔ بہرحال تین چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آیت المنافق ثلاث، میں منافق کی تین نشانیاں بھائیو سن لیں، اور سننے کے بعد ہم غور کر لیں کہ ہم بحیثیت قوم اس مرض کے اندر مبتلا ہے، تینوں بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ جو چھوٹے لیول کا بندہ ہے وہ چھوٹے لیول کا شکار ہے، جو بڑے لیول کا بندہ ہے وہ اتنا ہی بڑا منافق عملی کا شکار ہے، عملی نفاق کا شکار ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ توڑ دے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانتیں دی جائیں گی وہ امانتوں کے اندر خیانت کا ارتکاب کر لے گا۔ اب آپ دیکھ لیں صرف میں نے تین چیزیں عرض کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھار بندہ جھوٹ بول دے، کبھی کبھار وعدہ خلافی ہو جائے، کبھی کبھار امانت میں بے ضابطگی ہو جائے، چلے پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ اس بندے کا مزاج ہے جب بھی بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے، سچ تو اس نے بولنا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا توڑے گا، جب بھی امانت دو گے خیانت کرے گا۔ پتہ چلا کہ فرق ہے، دو درجے ہیں۔ اس نفاق کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار کمزوری کا ارتکاب ہو جانا، اس کا گناہ تھوڑا ہے۔ دوسرا درجہ جو اعلیٰ ہے اس کے اندر وہ کیا ہے کہ ذہن بنا لیا اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو میرا کاروبار تو چلنا ہی نہیں، بات بات پہ قسمیں اٹھانا، میں جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ اور اتنی خطرناک بیماری ہے جھوٹ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہریکل کے دربار میں گئے، نبی کریم علیہ السلام کا خط پہنچ گیا۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آبائی دین پر تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اب ہریکل نے کہا کہ جو ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ وہاں عرب کے لوگ موجود تھے۔ ابو سفیان نبی کریم علیہ السلام کے سسر تھے، کہا جی میں آپ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار ہوں، مجھ سے بات کریں۔ عربی کے اندر ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، ترجمانی کرنے والا بیٹھا تھا۔ تو ہریکل نے کہا کہ ان کے دوستوں کو کہہ دو اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتا دیں۔ ابو سفیان کا جملہ بڑا قابل غور ہے، کہتے ہیں میری نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت دشمنی تھی، میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کاذبا لکذبت عنہ، مجھے یہ ڈر نہیں تھا میں جھوٹ بولوں گا تو میرے دوست کہیں گے کہ میں جھوٹا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر یہ تھا، خوف یہ تھا کہ میری زندگی کے اندر کوئی مجھے جھوٹا نہیں کہے گا لیکن میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تو یہ حال ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ووٹ لینے کے لیے کتنے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی وابستگیاں ہیں وہ مذہبی وابستگیوں سے بالاتر ہو گئی ہیں۔ ہمیں اتنا مذہب اور دین عزیز نہیں رہا جتنے ہمیں اپنے سیاسی قائدین جو ہے وہ عزیز ہو گئے ہیں۔ مذہب کو گالیاں دو کوئی کچھ نہیں کہتا، دین کو برا کہو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اپوزیشن ہے، حزب اقتدار ہے، حزب اختلاف ہے، ان کے تو بھائی سوشل میڈیا کے اوپر ونگ بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو آپ بات کر کے دکھائیں، ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور اتنے یقین سے لگاتے ہیں کہ سننے والے یقین بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب الیکشن کے تماشے کھیلے گئے پیچھے 200 ارب ڈالر آئے گا، فلانی چیز آئے گی، اتنی نوکریاں آ جائیں گی، اتنے گھر بن جائیں گے، یہ 200 کی ٹیم ہے۔ میں ایک حکومت کو نہیں کہتا، میں سب کو کہہ رہا ہوں، چاہے پہلے اقتدار میں ہوں یا اب اقتدار میں ہوں، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ اور پھر جھوٹ کے اوپر مزید جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ جو جتنا بڑا بندہ ہے نا اتنا ہی بڑا وہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہو چکا ہے۔ اب علاج کیا کریں؟ علاج بھائیو بڑا آسان ہے،
لیکن اس کے لیے انسان کو خود سچا ہونا پڑے گا. پہلے خود سچے بن جائیں نا ہم, پھر علاج اس کا بڑا آسان ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے. فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بندہ اگر ایک دفعہ جھوٹ بولتا تھا نا, آپ علیہ السلام ساری زندگی اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے تھے. کتنا شاندار نسخہ ہے. سیدہ عائشہ فرماتی نبی کریم علیہ السلام کا یہ مزاج تھا, عادت مبارکہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا, آپ علیہ السلام اس بندے کا ساری زندگی اعتبار نہ کرتے کہ یہ بندہ ہے جھوٹا. کسی نے کہا اتنی سختی, سیدہ عائشہ فرمانے لگی نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا, عادت تھی, اور تمام صحابہ اکرام کی بھی یہی عادت تھی کہ ان کے ساتھ جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ساری زندگی اس بندے کا اعتبار نہیں کرتے. یہ علاج ہے. حکمرانوں کا علاج بھی یہی ہے اور عام عوام کا علاج بھی یہی ہے. اور بھائیو دوسری چیز جو نفاق عملی کی نشانی ہے, مسلمان اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ توڑے گا. اب جو وعدہ کر کے توڑنا ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں. ایک کا گناہ تھوڑا ہے, دوسرے کا زیادہ ہے. جو بندہ وعدہ کر کے توڑتا ہے اس کے اندر دو قسم کا بندہ ہوتا ہے. ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرتے وقت ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے وعدہ نبھانا نہیں ہے. اس کا بڑا گناہ ہے, زیادہ گناہ ہے کہ وعدہ اچھا ٹھیک ہے جی میں 10 بجے آ جائیں گے, ہاں جی میں 10 بجے آ جاؤں گا, حالانکہ ذہن میں کیا ہے میں نے آنا ہی نہیں. آپ مجھے فلانی تاریخ کو پیسے دے دیں گے, ہاں جی میں آپ کو دے دوں گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اب پہلی جو گناہ بڑا ہے وعدہ خلافی کا بھائیوں کو یہ ہے کہ ذہن میں وعدہ کرتے وقت ہی یہی ہے کہ میں نے وعدہ نہیں نبھانا, اس کا گناہ زیادہ ہے. اور دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وعدہ خلافی میں, جب وعدہ کر رہا تھا اس وقت ایمان تھا, اس وقت کمزوری اور ٹیڑھ نہیں تھی, لیکن جب وعدہ کر گیا وعدہ کرنے کے بعد ذرا دل کے اندر خرابی آ گئی اور وعدہ توڑ دیا. اور بات پھر وہی ہے, جو جتنا بڑا بندہ ہے اتنا زیادہ وعدہ خلافی کرتا ہے. جو جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے, جو جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے اتنی بڑی وعدہ خلافی کرتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ایک صدر ہوتے تھے پاکستان کے, کوئی 2-3 صدر پہلے ایک صدر ہوتے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے وعدہ خلافی کر لی تھی کوئی, اور انہوں نے بعد میں بیان دیا تھا یہ وعدے کون سا قرآن و سنت ہوتے. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کا صدر تھا, چلے میں نام دے دیتا ہوں, صدر زرداری صاحب, اگر کسی کو برا نہ لگے. انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا پتہ نہیں نواز شریف کے ساتھ, اور وعدہ توڑنے کے بعد انہیں جب اس کو یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, اس نے کہا تھا وعدہ کون سا قرآن و سنت ہوتا ہے. اور اللہ کے بندو وعدہ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ہر خطبے کے اندر, جمعے کا ہو درس ہو, آپ اس میں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا عہد لہ, وہ بندہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے دین کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے بھائیو اس کی جانب توجہ کریں, اللہ نے اس کا پوچھنا ہے. اور پھر کسی دور میں مسلمان ہوتا تھا, مسلمان وعدے کے لیے اپنی جان دیتا تھا. آج تو میں نے عرض کیا پہلے ہی ذہن میں ہوتا ہے وعدہ نبھانا نہیں ہے. کسی دور میں مسلمان کی یہ شان تھی کہ ایک دفعہ زبان سے بات نکل گئی نا وہ پوری کر کے دکھانی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہو گیا. مدینے کے اندر ایک بندے نے قتل کر دیا, مدینے کا نہیں تھا, اس کو قتل کی سزا ہو گئی. قتل کی سزا جو ہوتی ہے وہ پھانسی یا سر قلم کرنا اس دور میں, اس کا سر قلم کر دیا جائے. تمام شواہد مل گئے. اب اس نے کہا جی مجھے آپ 3 دن کی مہلت دے دیں, میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا. اب یہاں کبھی ایسا ہوا ہے؟ بڑے بڑے لوگ علاج کروانے کے بہانے لندن پہنچ گئے ہیں, امریکہ پہنچ گئے ہیں, فلانی جگہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے. جو ایک دفعہ یہاں سے ضمانت کروا لیتا ہے بعد میں غائب ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی قتل کا مجرم. اور اس دور میں عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہاری کوئی گواہی دے دے, تمہاری کوئی ضمانت دے دے, ہم مان لیں گے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے, کہنے لگے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ 3 دن تک نہ آیا تو میرا سر قلم کر دے. وہ بندہ چلا گیا. 1 دن 2 دن, جناب مجمع لگا ہوا ہے, مقتول کے ورثاء ہے, عدالت عالیہ ہے, سر قلم کرنے کا وقت ہے, شام ڈل رہی ہے, سب پریشان ہے کہ تھوڑی دیر میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم ہو جائے گا. شام کے سائے ڈلنے لگے, سورج غروب ہونے لگا, لوگوں نے دیکھا گھڑ سوار آیا. وہ بھاگتا بھاگتا آیا گھڑ سوار,
کہ میں آ گیا ہوں جی، میں آ گیا ہوں، میری گردن کاٹ دو۔ مقتول کے ورثاء بڑے خوش ہوئے، یار اتنا اچھا بندہ ہے، اتنا اعلیٰ بندہ ہے، وعدے کی پاسداری کر لی۔ انہوں نے کہا ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری بیٹھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر آپ اسے جانتے تھے؟ ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ عمر فاروق نے پوچھا پھر تم نے اس کی گواہی کیوں دی کہ یہ واپس آئے گا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے اس کی گواہی دی، کل کو کوئی یہ نہ کہے مسلمان کا اعتبار نہیں کرتا۔ اور اس بندے سے کہا، عمر فاروق نے پوچھا کہ جب تم بچ گئے تھے تم واپس کیوں آئے؟ تم نہ آتے یہ مارا جاتا۔ اس نے کہا میں اس لیے واپس آیا، کوئی یہ نہ کہہ دے مسلمان وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کہتے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو ہمیں دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے، امانتوں میں خیانتیں کرنا۔ وَإِذَا أَتُمِنَ خان، میں جب بھی اس کو امانت دی جائے گی وہ اس میں خیانت ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے، تینوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔